بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائلڈ برڈز عمران سیریز کی ایپیسوڈ 8 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ عمران اپنے فلیٹ کے ڈریسنگ روم میں تھا۔ وہ تیار ہو کر دانش منزل جانا چاہتا تھا کیونکہ دانش منزل سے بلیک زیرو نے اسے فون کر کے بتا دیا تھا کہ ناٹران کے مطابق وہاں قبرستان میں پوری چھان بین کر لی گئی ہے، لیکن وہاں کسی کو بھی اس دہات کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اس آدمی گلزیب کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ معدنیات انجینئر تھا اور اکیلا رہتا تھا، غلط فطرت آدمی تھا، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت مختلف بدنام کلبوں میں ہی گزرتا تھا۔ پھر اسے ایسے ہی ایک کلب میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کو ہلاک کرنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسے ہلاک کرنے والا ایک عام سا گنڈا تھا جس سے اس گلزیب کی کلامی ہو گئی تھی، اور اس نے پولیس کے ذریعے اس گنڈے پر خاصا تشدد کرایا تھا، جس کے انتقام میں اس گنڈے نے اسے سرے عام ہلاک کر دیا تھا۔ البتہ ناٹران نے یہ بھی بتایا تھا کہ گلزیب بڑے طویل عرصے تک پاکشیا میں بھی رہا تھا اور وہاں کسی ریکس نامی آدمی سے اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور بتایا گیا تھا کہ ریکس نامی آدمی پاکشیا میں قبرستان کا بڑا فعال ایجنٹ ہے۔ اس سے زیادہ ناٹران اور کچھ معلوم نہ کر سکا تھا، اس لیے عمران نے سوچا کہ وہ لباس تبدیل کر کے خود دانش منزل جائے اور پھر خود ناٹران سے بات چیت کر کے اس بارے میں فیصلہ کرے کہ اسے مزید کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ لیکن ابھی وہ ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ جوانہ بول رہا ہوں ماسٹر، رانا ہاؤس سے دوسری طرف سے جوانہ کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ جوانہ اس طرح فلیٹ پر شاز و نادر ہی فون کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا جوزف سے لڑائی ہو گئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ماسٹر، میں اسنیک کلرز کے چیف کی حیثیت سے آپ کو ایک اہم معاملے میں بریفنگ دینا چاہتا ہوں، جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسنیک کلرز کا سپر چیف تو X2 ہے، میں خود تمہاری ٹیم کا ایک چھوٹا سا ممبر ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معاملہ چونکہ فنش نہیں ہوا اس لیے آپ کو تو بریفنگ دی جا سکتی ہے، چیف کو نہیں، جوانہ نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ، نیک کلرز نے کتنے سانپ اور کس کس نسل کے مارے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ماسٹر، میں اور جوزف آپ کو اطلاع دے کر ہوٹل پیکارڈ ایک فنکشن کے سلسلے میں گئے تھے، جوانہ نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر عمران نے کہا تو جوانہ نے ریکس کے قتل ہونے سے لے کر ڈاکٹر مجید کے اغوا ہونے تک ساری تفصیل عمران کو بتا دی تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ یہ تو انتہائی پریشان کن باتیں ہیں، ٹائیگر کہاں ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے فلیٹ پہنچ رہا ہے تاکہ آپ کو مزید تفصیل بتا سکے، اور اگر آپ مزید کچھ معلوم کرنا چاہیں تو آپ اس سے پوچھ سکیں، جوانہ نے کہا۔ ویری گڈ جوانہ، تمہاری اور تمہاری تنظیم کی کارکردگی بے حد شاندار ہے، میں چیف کو رپورٹ دیتے ہوئے تمہاری کارکردگی کی خصوصی تعریف کروں گا، عمران نے کہا۔ تھینک یو ماسٹر، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھیٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سرداور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات جو تم اس قدر سنجیدہ ہو؟ سرداور نے کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر مجید کے سلسلے میں خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں، عمران نے کہا۔ ہاں میں نے احکامات دے دیے تھے، کیوں؟ کیا ہوا؟ سرداور نے چونک کر کہا۔ ڈاکٹر مجید قبرستان پہنچ بھی چکے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف سے قدرے چیخ کر کہا گیا۔ چیف کو اطلاع مل چکی ہے اور اس نے جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر مجید بھاری رقم کے عوض خود ہی اپنی مرضی سے قبرستان چلے گئے ہیں، البتہ انہیں لیبارٹری سے نکالنے کے لیے باقاعدہ ڈرامہ کھیلا گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جوانہ کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ ویری بیڈ، ڈاکٹر مجید بھی غداری کر سکتے ہیں، ایسا تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا، سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ معلوم کرائیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد دوبارہ کال کروں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سرداور نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ سلیمان کسی کام کے لیے کوٹھی گیا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والا ٹائیگر ہوگا۔ کون ہے؟ عمران نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ ٹائیگر ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔
اور پھر ٹائیگر کے اندر آنے پر اس نے دروازہ لاک کر دیا اور پھر ٹائیگر کے سلام کا جواب دے کر وہ اسے ساتھ لے کر سیٹنگ روم میں آ گیا۔ جوانا نے آپ کو فون کیا ہوگا باس، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، لیکن تم مجھے اپنے طور پر تمام تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے جوانا کی طرف سے اسے ٹرانسمیٹر کال کرنے سے لے کر فون پر رشید سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں اصل آدمی ریکس تھا جسے راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، لیکن اس کی پشت پر جوشی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، جوشی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مایا دیوی کون تھی۔ اس کے بارے میں معلومات مل جائیں تو پھر وہاں کافرستان میں کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس جوشی پر کام کرتا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا۔ ڈاکٹر مجید کے وہاں پہنچنے کے بعد اب ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے، اس لیے جو کچھ تم نے کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے، عمران نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک درخواست ہے باس، ٹائیگر نے کہا۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ مجھے بھی اس مشن پر اپنے ساتھ لے جائیں، ٹائیگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص وجہ؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، بڑا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ مشن پر کام کیے ہوئے، اور جب بھی ایسا موقع مجھے ملتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بیٹری ریچارج ہو گئی ہو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم باقاعدہ سیکرٹ سروس میں شامل ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہو، زیر زمین دنیا سے تمہارا دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں باس، ویسے پاکشیا سیکرٹ سروس میں شامل ہونا میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ ہی سیکرٹ سروس میں شامل نہیں ہیں، تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ البتہ مشن پر آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر کیوں نہ روزی راسکل کو بھی ساتھ لے لیا جائے، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے بے اختیار منہ بنا لیا اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، تم جا کر اس جوشی پر کام کرو، میں چیف سے کہوں گا کہ تمہیں بھی ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ مشن ہے ہی سنیک کلرز کا، اس لیے کیوں نہ چیف سے درخواست کی جائے کہ یہ مشن سنیک کلر سے ہی مکمل کروایا جائے، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن باس، ایسا نہ ہو کہ چیف صرف سنیک کلر کو بجوا دے اور آپ ساتھ جائیں ہی نہ، ٹائیگر نے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ساتھ نہ گیا تو وہ چھوٹا سا چیک بھی نہیں ملے گا، اور اگر چیک نہ ملا تو آغا سلیمان پاشا نے خود سنیک کلرز بن جانا ہے، اور میں بیچارہ بے زہر کا سنیک جس کا سپیرے تماشا دکھاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر مسکراتا ہوا اٹھا، سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے اب دانش منزل جانے کی بجائے ریسیور اٹھانا مناسب سمجھا تاکہ سرداور سے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس جوشی کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں، اس کے بعد وہ کوئی لائے عمل تیار کر سکتا ہے۔ کافرستان کے پرائم منسٹر اپنے آفس میں موجود ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے بہت سے رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی، تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ مدام شاتری اسپیشل میٹنگ روم میں پہنچ چکی ہے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف ٹرے میں رکھی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آفس کے عقبی دروازے سے نکل کر وہ ایک چھوٹی سی راہداری کو کراس کر کے ایک بند دروازے پر پہنچے اور اسے دھکیل کر کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پرائم منسٹر کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس نے پرنام کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے جینز کی چست پینٹ اور شرٹ کے اوپر سیاہ لیدر کی لیڈیز جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری رنگ کے لچھے دار بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ کانوں میں سفید رنگ کے بندوں کے ساتھ ساتھ اس کی ناک میں ایک چھوٹی سی نتھلی موجود تھی۔ چہرے پر معصومیت تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی گھریلو لڑکی ہو۔ بیٹھو شاتری، پرائم منسٹر نے کہا اور خود اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے، اور ان کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تمہاری بھیجی ہوئی تفصیلی رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے، تم نے واقعی اچھا کام کیا ہے، اس ریکس کو ہلاک کرا دیا۔ اب کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ڈاکٹر مجید کہاں ہے۔ میں نے تمہاری رپورٹ اور تمہارے بارے میں تمام تفصیل صدر صاحب کے گوش گزار کر دی ہے، اور صدر صاحب تمہاری کارکردگی پر بے حد خوش ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ البتہ بولتے ہوئے اس کی نظریں اس طرح شاتری پر جمی ہوئی تھی جیسے لویا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ آپ کی اور جناب صدر کی کرپا ہے، شاتری نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے فون کیا تھا،
کہ تم ملاقات چاہتی ہو۔ کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو؟ پرائم منسٹر نے کہا، جناب میں چاہتی ہوں کہ اگر پاکشیا سے کوئی ٹیم ڈاکٹر مجید کے پیچھے آئے تو آپ یہ کیس میری ایجنسی کو دیں، کسی اور کو نہ دیں۔ شاطری نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہاں تم سے زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں، سیکرٹ سروس ہے، پاور ایجنسی ہے، ایسی ہی اور بھی ایجنسیاں ہیں، اور صدر مملکت ویسے بھی پاکشیا کے بارے میں بے حد ٹچی ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، جناب یہ درست ہے کہ میری ایجنسی نہیں ہے، لیکن میری ایجنسی کی سب لڑکیاں بے حد منجی ہوئی اور تربیت یافتہ ہیں، جبکہ پاکشائی ایجنٹ سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور وہ ان سے کئی بار ٹکرا بھی چکے ہیں۔ اس لیے یکسر نئی ایجنسی ان پرانی ایجنسیوں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکے گی۔ شاطری نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن صدر صاحب نہیں مانیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا، اگر آپ اصرار کریں تو ضرور مان جائیں گے۔ شاطری نے اس بار قدرے لاڑ بھرے لہجے میں کہا تو پرائم منسٹر بے اختیار مسکرا دیے۔ اوکے ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے کہ اگر اس بار پاکشیائی ایجنٹ آئے تو کیس تمہاری ایجنسی کو دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ جناب، میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ شاطری نے کہا، ہاں اچھے لوگ احسان کو یاد رکھتے ہیں، بہرحال اب تم جا سکتی ہو۔ پرائم منسٹر نے کہا۔ شاطری اٹھی اور پرنام کر کے مڑی اور دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد پرائم منسٹر بھی کرسی سے اٹھے اور اسی راستے سے واپس اپنے آفس پہنچ گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ انہوں نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ صدر اور ان کے درمیان 8 لائن تھی جسے کسی صورت نہ جانا جا سکتا تھا اور نہ ٹیپ کیا جا سکتا تھا۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی صدر مملکت کی مخصوص آواز سنائی دی، پرائم منسٹر بول رہا ہوں جناب۔ پرائم منسٹر نے کہا، یس کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، میگانم کے سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اب تو ڈاکٹر مجید بھی کافرستان پہنچ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، میں نے اس معاملے پر بہت سوچا ہے، کیونکہ بین البراعظمی میزائل بنانے کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے اس جہاز سے ایندھن تو تیار کرایا جائے، اور میزائل اسپیشلسٹ سائنسدان پریم داس ہیں، ان سے بھی یہ میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کاکش پہاڑی علاقے میں موجود لیبارٹری کو اس کام کے لیے تجویز کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ کام کرشناس پہاڑی علاقے میں موجود لیبارٹری میں ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کرشناس میں یہ لیبارٹری ابھی حال میں ہی تیار ہوئی ہے اور اسے شروع سے ہی اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں پاکشیا تو کیا دنیا کے کسی اور ملک کو بھی اطلاع نہ ہوگی، جبکہ کاکش لیبارٹری کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اور اگر اس دہات کے بارے میں پاکشیا تو ایک طرف کسی سپر پاور کو بھنک بھی پڑ گئی تو ان کے ایجنٹ دیوانہ وار یہاں ٹوٹ پڑیں گے اور لا محلہ ان سب کا خیال کاکش لیبارٹری کی طرف ہی جائے گا۔ صدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے جناب، پھر کرشناس لیبارٹری کو ہی سلیکٹ کر لیا جائے۔ پرائم منسٹر نے کہا، اس سلسلے میں صرف ایک بات موجود ہے کہ یہ علاقہ نیپال کی سرحد سے قریب ہے اور کافرستانی دارالحکومت سے خاصا دور ہے، اور وہاں حفاظت کی غرض سے ہمیں لا محلہ سیکرٹ سروس یا پاور ایجنسی کو تعینات کرنا پڑے گا، اور پاکشائی ایجنٹ ان دونوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی وہاں موجودگی سے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام وہاں ہو رہا ہے۔ صدر نے کہا، جناب اس کا تو بڑا آسان اور فول پروف حل ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، وہ کیا؟ صدر نے چونک کر پوچھا، نئی ایجنسی وائٹ برڈز کو وہاں بیچ دیا جائے، کیونکہ وائٹ برڈز کی چیف شاطری نے پاکشیا میں ڈاکٹر مجید کو لے آنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پھر اس ایجنسی کے بارے میں پاکشیا تو کیا دنیا کے کسی ملک کے ایجنٹ نہیں جانتے۔ پرائم منسٹر نے کہا، او یس آپ نے درست سوچا ہے، وائٹ برڈز کی چیف شاطری نہیں ڈاکٹر مجید کو پاکشیا سے اغوا کرایا ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں پاکشیا سیکرٹ سروس کچھ نہیں جانتی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ سمری تیار کرا کر بھجوا دیں، میں دستخط کر دوں گا، لیکن آپ نے وائٹ برڈز کو خصوصی احتیاط کا حکم دینا ہے، خاص طور پر پاکشیا سیکرٹ سروس کے معاملے میں، اور یہ بھی سن لیں کہ اس معاملے میں آپ کے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ صدر نے کہا، یس سر ایسا ہی ہوگا۔ پرائم منسٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر انہوں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر انہوں نے ایک کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، شاطری سے میری بات کراؤ۔ پرائم منسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرائم منسٹر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس پرائم منسٹر نے کہا، میڈم شاطری لائن پر موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ پرائم منسٹر نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، شاطری بول رہی ہوں سر۔
شاطری کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مترنم تھا۔ فوراً میرے آفس پہنچ جاؤ، تم سے تفصیلی بات کرنی ہے، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کریڈل دبایا اور ایک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کی اسپیشل سیکرٹری کی مؤدبانہ اور مترنم آواز سنائی دی۔ شاطری آ رہی ہے، اسے میرے آفس بھجوا دینا، اور سپرنٹینڈنٹ اسپیشل سیکشن کو بھی میرے آفس بھجوا دو، پرائم منسٹر نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ اسپیشل سیکشن کا وکرم تھا۔ اس نے اندر آ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، پرائم منسٹر نے خشک لہجے میں کہا، تو وکرم مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میگن امداد کو کرشناس لیبارٹری میں بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فاکشائی سائنسدان ڈاکٹر مجید کو بھی وہیں بھیجا جائے گا اور اس لیبارٹری کی حفاظت وائلڈ برڈز ایجنسی کرے گی، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، وکرم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوراً سمری تیار کرا کر میرے دستخط کراؤ، اور پھر یہ سمری خود پریزیڈنٹ ہاؤس لے جاؤ اور صدر صاحب کے دستخط کرا کر خود ہی واپس لے آؤ۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس لیے اسے تم نے ہی فائنل کرنا ہے۔ تمام انتظامات بھی تم نے خود ہی کرنے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، وکرم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن خیال رکھنا یہ ٹاپ سیکرٹ ہے اور کسی صورت بھی لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری باقی مائندہ زندگی جیل میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے گزرے گی، پرائم منسٹر نے خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، وکرم نے اٹھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی واپس مڑ گیا۔ پرائم منسٹر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کمر کرسی کی پشت سے لگا دی۔ اب اسے خوبصورت شاطری کا انتظار تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے شاطری بے حد پسند تھی، لیکن چونکہ اس کا عہدہ ایسا تھا کہ وہ اس بارے میں صرف سوچ سکتا تھا، اور شاید یہی سوچ تھی، اس نے شاطری کو دوبارہ اپنے خصوصی آفس میں کال کر لیا تھا تاکہ مزید کچھ وقت اس کی معیت میں گزار سکے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا، اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناٹران کی طرف سے کیا رپورٹ آئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اس دہات کو ٹریس کرنے میں ناکام رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مجید کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار انتہائی رازداری سے کام لیا گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہونٹ کھینچ لیے۔ سرخ ڈائری دکھاؤ، چند لمحوں بعد عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور سرخ جلد والی ذہین ڈائری نکال کر اس نے عمران کے ہاتھ میں دے دی۔ عمران نے اسے کھول کر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے اسے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راما کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر سے بات کراؤ، میں ولنگٹن سے مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، ماسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل فون نمبر بتاؤ، عمران نے کہا۔ وہ اچھا نوٹ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ پھر چند منٹ ٹھہر کر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر بول رہا ہوں۔ رابطہ کام ہوتے ہی ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈم بول رہا ہوں ماسٹر، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ وہ آپ فرمائیے، کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پاکشیا کے ایک سائنسدان کو جس کا نام ڈاکٹر مجید ہے، کافرستان نے اغوا کرایا ہے۔ یہ سائنسدان میزائل سازی کے شعبے میں کام کرتا ہے۔ اس کے اغوا میں پاکشیا میں کافرستانی سفارت خانے کے جنرل ہتاشی جوشی نے مین کردار ادا کیا ہے، لیکن وہ واپس کافرستان چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جسے اس نے اپنی اسسٹنٹ مایا دیوی کا روپ دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر مجید اپنی رضامندی سے ان کے ساتھ گیا ہے اور یہ لانچ کے ذریعے پاکشیا سے کافرستان پہنچے ہیں، اور لانچ لے جانے والے کے مطابق یہ سندر گھاٹ پر اترے ہیں۔ کیا تم ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ یس سر، لیکن معاوضہ دوگنا ہوگا، $5,00,000۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیسے معلوم کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ جوشی کو میں جانتا ہوں، میں اسے کور کروں گا اور پھر جوشی کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنا وقت لوگے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ 2 گھنٹے بعد اسی فون نمبر پر معلوم کر لیں کہ میں کتنا وقت لوں گا۔ اس دوران میں ضروری اور بنیادی معلومات حاصل کر لوں گا، ماسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے بینک اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے مطلوبہ تفصیل بتا دی گئی تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا
ناٹران کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ مطلوبہ رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسیور اٹھا لیا، جبکہ عمران نے کرسی کی پشت سے سر لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ آپ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فون سے فارغ ہونے کے بعد بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ واردات ابھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک مکمل اندھیرے میں ہے۔ عمران نے آنکھیں کھول کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، ظاہر ہے یہ سب کچھ کسی لیبارٹری میں پہنچوایا جائے گا، اس لیے کیوں نہ میں ناٹران سے کہوں کہ وہ کافرستان کی تمام ایسی لیبارٹریاں چیک کرائے جہاں میزائلوں کے ایندھن براہ راست بین البراعظمی میزائلوں پر کام ہو سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہی تو رونا ہے، اس بار ناٹران کی کارکردگی زیرو جا رہی ہے۔ اس بارے میں سارے معاملے کو اس قدر خفیہ رکھا گیا ہے کہ اگر جوانا اور ٹائیگر کام نہ کرتے تو ہم مکمل اندھیرے میں ہی رہ جاتے، عمران نے کہا۔ اور پھر 2 گھنٹے اسی طرح کی باتوں میں گزارنے کے بعد عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ماسٹر کی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈام بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، پرنس، آپ کا کام 2 روز میں ہو جائے گا، آپ مجھے اپنا فون نمبر بتا دیں، آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ ماسٹر نے کہا، ٹھیک ہے، میں 2 روز بعد خود فون کر لوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے تو یہ آدمی بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، بلیک زیرو نے کہا، دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جوزف بول رہا ہوں رانا ہاؤس سے، باس سے اگر آپ کا رابطہ ہو سکے تو انہیں اطلاع دے دیں کہ جوانا ان کے مطلب کے ایک آدمی کو رانا ہاؤس میں لے آیا ہے تاکہ وہ اس سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ دوسری طرف سے جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کون آدمی ہے وہ؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، کیونکہ جوزف نے جس انداز میں بات کی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جوانا اس کے قریب موجود ہے، اس کا تعلق کافرستانی سفارت خانے سے ہے۔ جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، میں اطلاع پہنچا دیتا ہوں اسے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کسے اٹھا لایا ہے جوانا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب یہ تو معلوم کرنا پڑے گا، ویسے اس بار جوانا خاصی حرکت میں ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، جوانا سے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو ماسٹر، میں جوانا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جوانا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، تم بڑے عرصے بعد حرکت میں آئے ہو اور اب تمہاری یہ حرکت ماشاءاللہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، کسے اٹھا لائے ہو اور کیوں؟ عمران نے کہا، ماسٹر، ٹائیگر نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر مجید کو اغوا کرنے والا کافرستانی سفارتکار جوشی مستقل طور پر کافرستان چلا گیا ہے اور اس کی اسسٹنٹ مایا دیوی بھی ساتھ ہی چلی گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس جوشی کے علاوہ بھی وہاں کے لوگوں کو اس بارے میں علم ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کے سفیر کے باورچی سے بات کی، اس نے 10,000 روپے لے کر مجھے بتایا کہ ایک عورت کافرستان سے آ کر جوشی کے پاس ٹھہری تھی، پھر مایا دیوی کو بھی وہیں کال کر لیا گیا۔ اس کے بعد اچانک جوشی اور مایا دیوی واپس کافرستان چلے گئے۔ جب وہ عورت یہاں موجود تھی تو اس وقت سفارت خانے کا سیکنڈ سیکرٹری مون بھی ان کے ساتھ رہا تھا اور مون کا اب بھی جوشی کے ساتھ رابطہ ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اس جوشی اور اس عورت کے بارے میں یہ شخص مون ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، چنانچہ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور پھر ایک کلپ میں مجھے اسے اغوا کرنے کا موقع مل گیا اور میں اسے بے ہوش کر کے لے آیا ہوں۔ میں خود اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا لیکن جوزف نے روک دیا اور کہا کہ پوچھ گچھ سے پہلے آپ کو اطلاع دی جائے۔ جوانا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سفارتکار کا اغوا تو حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ عمران نے کہا، تو میں اسے واپس چھوڑ آتا ہوں۔ جوانا نے جواب دیا، نہیں، اب اس کی لاش بھی سامنے نہیں آنی چاہیے، کلب سے وہ کہیں بھی غائب ہو سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں رانا ہاؤس جا رہا ہوں، جوانا نے بڑے اہم آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی کلیو ضرور مل جائے گا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران رانا ہاؤس کے بلیک روم میں موجود تھا۔ کرسی پر ڈراز میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بے ہوشی کے عالم میں جکڑا ہوا تھا، جسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو جوانا آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو جوانا نے ہاتھ ہٹائے اور پھر واپس آ کر وہ عمران کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ الماری سے کوڑا اٹھا لاؤ، یہ مجھے تربیت یافتہ آدمی لگتا ہے، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور مڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے کوڑا نکالا
اور واپس آ کر عمران کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اس آدمی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تمہارا نام مون ہے اور تم کافرستانی سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو وہ آدمی چونک کر اور حیرت بھرے انداز میں عمران اور اس کے ساتھ کھڑے جوانوں کو دیکھنے لگا۔ میں کہا ہوں، تم کون ہو؟ مون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرا ساتھی جوان ہے، عمران نے اپنا اور جوانا کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تو مون کے جسم کو اس طرح زوردار جھٹکا لگا جیسے اچانک اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ عمران، تم عمران، مگر مجھے تم نے یہاں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ مون نے خاصے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کی بجائے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا نام سن کر تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، عمران نے کہا۔ تمہارا نام سنا ہوا ہے، بتایا جاتا ہے کہ پاکشیا کی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہو، مون نے کہا۔ تمہارا تعلق تو سفارت خانے سے ہے، پھر تمہیں کیسے ان باتوں کا علم ہے؟ عمران نے کہا۔ میں سفارت خانے میں آنے سے پہلے کافرستان ملٹری انٹیلیجنس کے مین آفس میں تھا، وہاں تمہارا نام اکثر سننے میں آتا رہتا تھا، مون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا نام سننے کے بعد تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم جو کچھ تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ تمہیں چار نہ چار بتانا پڑے گا، لیکن پھر تمہاری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور جسم کی کھال غائب ہو چکی ہوگی۔ لیکن اگر تم خود ہی درست طور پر سب کچھ بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں زندہ واپس پہنچا دیا جائے گا، اور پھر تم یہاں رہو یا کافرستان واپس چلے جاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوگی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی عمران ہو؟ مون نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور سنو، میں نے اس لیے تمہیں اپنا نام نہیں بتایا کہ تم اس انداز میں حیرت کا اظہار کرتے رہو، میں نے اس لیے نام بتایا ہے کہ تم میرا نام سن کر اس بات پر یقین کر لو کہ میں جو کہتا ہوں وہ پورا بھی کرتا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پوچھو۔ سفارت خانے کا کلچرل اتاشی جوشی اور ایک عورت جو کافرستان سے آئی تھی اور جس نے جوشی کے اسسٹنٹ مایا دیوی کا روپ اختیار کیا تھا، یہاں سے ایک سائنسدان کو اغوا کر کے ریڈ لائٹ ہوٹل کے مالک کی رانچ میں کافرستان لے گئے ہیں۔ جوشی بھی کافرستان واپس چلا گیا ہے اور اس کی اسسٹنٹ مایا دیوی بھی۔ تم ہمیں بتاؤ کہ یہ عورت کون تھی اور اب کافرستان میں وہ کہاں مل سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ حیرت ہے، تمہیں کیسے سب کچھ معلوم ہے؟ حالانکہ یہ سب کچھ انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا، مون نے کہا۔ حیرت کا اظہار کر کے وقت ضائع مت کرو، میری بات کا جواب دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس عورت کا نام شاتری تھا، وہ کافرستان کے پرائم منسٹر کی رشتہ دار ہے اور انتہائی تربیت یافتہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی ایجنسی بنائی ہے جس کا نام وائٹ برڈز ہے، اس وائٹ برڈ کی چیف یہی شاتری ہے۔ شاتری کافرستان کے دارالحکومت کے کسی فلیٹ میں رہتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل کا مجھے علم نہیں۔ جوشی کو پرائم منسٹر نے براہ راست فون کر کے شاتری کے بارے میں بتایا، اور پھر شاتری جب یہاں پہنچی تو اس نے جوشی کی اسسٹنٹ مایا دیوی کا روپ دہارا، اور پھر ایک آدمی ریکس جو پہلے ہی جوشی کے تحت کام کرتا تھا، اس نے سائنسدان سے رابطہ کیا۔ سائنسدان بھاری رقم کے عوض خود ہی اپنی رضامندی سے کافرستان جانے پر تیار ہو گیا، البتہ شاتری نے اسے لیبارٹری سے باہر نکالنے کا پلان بنایا، اس پر عمل جوشی نے کرایا، اور پھر شاتری خود بھی اس سائنسدان کے ساتھ کافرستان چلی گئی۔ دوسرے روز جوشی اور مایا دیوی بھی کافرستان چلے گئے تاکہ وہ کسی معاملے میں ملوث نہ ہو سکیں۔ میں اس لیے ان کے ساتھ ملوث اور شامل رہا ہوں کہ میں یہاں سیکنڈ سیکرٹری ہوں اور اس سائنسدان کو معاوضہ میں نے ادا کرنا تھا، مون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاتری کو کافرستان میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے مزید تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ شاتری بہت ریز روز اور سرد مزاج عورت تھی، وہ کھل کر بات ہی نہیں کرتی تھی، اس کا انداز بھی بے حد تمکانہ تھا۔ بہرحال اس نے خود ہی باتوں کے درمیان ذکر کیا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر شارم کلب میں ہے، اور شارم کلب کافرستانی دارالحکومت کا سب سے معروف کلب ہے جہاں انتہائی اعلیٰ طبقے کے افراد اٹھتے بیٹھتے ہیں، مون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور جوشی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اب بھی اس سے رابطہ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ اور مایا دیوی دونوں وزارت خارجہ سیکریٹریٹ میں ہیں، ابھی ان کی کسی اور ملک میں تعیناتی ہی نہیں ہوئی، مون نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے چونکہ سب کچھ سچ بتایا ہے اس لیے میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، لیکن چونکہ تم نے پاکشیا کے سائنسدان کے اغوا میں عملی طور پر حصہ لیا ہے اس لیے تمہیں اس کی ہلکی سی سزا دی جائے گی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سارا کام تو انہوں نے کیا ہے، اور پھر سائنسدان تو اپنی رضامندی سے گیا ہے، مون نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو تمہیں معمولی سی سزا دی جائے گی، عمران نے کہا۔ اسے ہاف آف کر کے کسی پارک میں ڈال دو، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ سزا کیا دینی ہے ماسٹر؟ جوانا نے پوچھا۔ اتنی سزا ہی کافی ہے، بہرحال یہ سفارت خانے سے متعلق ہے، عمران نے جواب دیا، اور برونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا
تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بلیک زیرو سے سلام دعا کے بعد وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ جوانا کسی اٹھا لایا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ساری اس تفصیل اسے بتا دی۔ ویری گڈ، اس بار تو جوانا واقعی کام کر رہا ہے، بلیک زیرو نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس بار تو سارا کام ہی سنیک کلرز کر رہے ہیں، ہم تو محض شامل باجا ہیں۔ عمران نے کہا شامل باجا وہ کیا ہوتا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اس خوبصورت بات کا پس منظر معلوم نہیں ہے؟ حیرت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار واقعی ہم شامل باجا ہیں، لیکن اب جب کہ اسکرین پر سے کافی دھند چڑھ چکی ہے تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس بار ناٹران کے ستارے مسلسل گردش میں رہے ہیں، اس لیے اس کے ذریعے کوئی کام بھی نہیں ہو سکا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹائیگر کو وہاں بھیجا جائے۔ عمران نے کہا آپ خود وہاں چلے جائیں، معلومات بھی حاصل کر لیں اور کام بھی مکمل کرائیں۔ بلیک زیرو نے کہا کافرستان کے حکام لازماً پاکشیا سیکرٹ سروس کی طاق میں ہوں گے، چنانچہ سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی کے ساتھ ساتھ اور بھی نئی ایجنسیاں وہاں ہماری کھوج میں ہوں گی، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بار ہم ان کی چال ان پر ہی الٹ دیں۔ میں ٹیم کے ساتھ جا کر ادھر ادھر بھاگتا رہوں جبکہ سنیک کلرز مین مشن پر کام کریں، اس طرح کام آسانی سے ہو جائے گا۔ عمران نے کہا یہ نئی ایجنسی وائٹ برڈز لازماً انتہائی تربیت یافتہ ہوگی، کیا یہ سنیک کلرز کے قابو میں آ جائے گی؟ بلیک زیرو نے کہا اگر اس پارٹ کا تعین ہو جائے جہاں ڈاکٹر مجید اور میگن امداد موجود ہے تو پھر یہ کام یہ لوگ آسانی سے کر لیں گے۔ عمران نے کہا لیکن اسپاٹ کا علم کیسے ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا دیکھو شاید ماسٹر معلومات حاصل کر لے۔ عمران نے کہا اس سے تو 2 روز بعد بات ہوگی۔ بلیک زیرو نے کہا ہاں، 1 آدھ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ